اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر آل, یہ ایک ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرنا چاہتا ہوں. یہ ویڈیو اصل میں ان لوگوں کے لیے ہے جو سعودی عرب, دبئی, خلیج کنٹریز جتنی بھی ہے اس میں کام کرنے کے خواہش مند ہوتے ہیں, تو ان لوگوں کے لیے یہ ویڈیو ہے. یہ جتنی بھی ہمارے ادھر کے انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, نیپال, بھوٹان جتنی بھی انجینئرز ہے, جب ادھر جاتے ہیں تو ادھر اس کا بیسک مسئلہ پھر ہوتا ہے کہ کیا کام کیا کسی بھی پوزیشن پہ کام مل جائے یا کسی بھی جگہ کام مل جائے تو وہ کرنے کو تیار ہوتے ہیں, اور پھر وہ ادھر سٹارٹ سے شروع ہو جاتے ہیں, فرام دا بگننگ سٹارٹ ہوتے ہیں. تو ایک انجینئر کے لیے بیسک ریکوائرمنٹ کیا ہونی چاہیے, کس طرح ادھر آپ نے اپنے آپ کو اڈاپٹ کرنا ہے, کس طرح آپ نے اپنے آپ کو ادھر منوانا ہے. تو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے, آپ لوگوں کے لیے میں بنا رہا ہوں کیونکہ ادھر میں دیکھ چکا ہوں, میں بہت ہی نزدیکی سے دیکھ چکا ہوں کہ کس طرح انجینئرز کو ادھر پھر مشکلات کا سامنا پڑتا ہے یا کس طرح اس نے اپنے آپ کو ادھر منوانا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو میں ان انجینئرز کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے جب آپ انجینئر بننا چاہ رہے ہو تو کسی بھی فیلڈ میں اگر آپ انجینئر بننا چاہتے ہو اسی فیلڈ کے ریلیٹڈ آپ نے فرام دا بگننگ آپ نے پریکٹیکل کرنی ہے. کس طرح پریکٹیکل کرنی ہے؟ ایک سول انجینئر سپوز ادھر آپ نے یو ٹی میں داخلہ لیا یا پشاور لاہور میں داخلہ لیا یا کسی بھی انڈیا کے کسی بھی یونیورسٹی میں یا کسی بھی کالج میں آپ نے داخلہ لیا اور آپ انجینئر بن رہے ہیں, تو آٹومیٹکلی آپ کے ذہن میں ایک پراؤڈ ہوتا ہے کہ بس میں تو ایک انجینئر ہوں. آٹومیٹکلی آپ ایک انجینئر ہے, نو ڈاؤٹ, مگر آپ نے اپنے کام پہ اور اپنے اسکل پہ ادھر ہی سے لگ جانا چاہیے. آپ سپوز الیکٹرانکس انجینئر ہو تو الیکٹرانکس کی جتنی بھی ٹولز آپ کے ساتھ ہونی چاہیے, کیونکہ یہ ڈگری جو ہے یہ آپ کو صرف 10% اور 20% پریکٹیکل فیلڈ میں, پریکٹیکل لائف میں آپ کو کوآپریٹ کرے گی اور آپ کو سپورٹ کرے گی. فیلڈ میں زندگی میں یہ ڈگری جو ہے یہ آپ کو صرف اور صرف ایک دفعہ یا 2 دفعہ شو کرنا پڑے گا, ادروائز یہ ڈگری آپ کو جو ہے پھر آپ کے بیگ میں آپ کے ڈاکومنٹس میں پڑی رہے گی اور کوئی بھی آپ کے ساتھ کے بارے میں نہیں پوچھے گا. تو اس کا مطلب ہے آپ کا اسکل, آپ نے جتنا بھی انویسٹمنٹ اپنے آپ پہ کیا ہے تو وہی آپ کے کام آئے گا. تو ایک الیکٹرانکس انجینئر کے لیے بیسک چیز کیا ہونی چاہیے؟ فرام دا بگننگ ایڈمیشن داخلہ لینے کے ساتھ ساتھ آپ نے ادھر ایک ورک شاپ بنانا ہوگا. آپ نے اپنے لیے کم از کم یہ موبائل فون, لیپ ٹاپ, ٹیبلیٹس, یہ جتنی بھی چیزیں اس میں آپ نے سٹارٹ لینی ہے, اور اس کے علاوہ آپ نے جتنی بھی ٹرانزسٹرز, ڈائیوڈز ہے, کیپیسیٹرز ہے, رجسٹرز ہے, کم از کم اس کی چینجز آپ تو کر سکتے ہو. یہ آپ کی جو اسکریو ڈرائیور نہیں ہے, ایک انجینئر جب فارغ ہو جائے تو یہ بیچارہ جو ہے وہ ایک اسکریو ڈرائیور ٹیٹ نہیں کر سکتا. میرے ویڈیو پہ آپ تنقید بھی کریں گے کیونکہ آپ کہوں گے کہ یار یہ جو ویڈیوز یہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ تو ٹیکنیشین کے لیے ہے. تو نو ڈاؤٹ ہم ایک ٹیکنیشین بھی ہے, ایک انجینئرز بھی ہے, سب کچھ ہے. ہم نے سٹارٹ ادھر ہی سے سٹارٹ لینا ہے. اگر آپ بڑا بننا چاہتے ہو تو آپ نے سٹارٹ جو ہے چھوٹے ہونے سے یا بیسک جتنی بھی چھوٹے کام کرنے سے لینا ہوگا. اگر سپوز آپ ایک سول انجینئر ہے تو نو ڈاؤٹ آپ نے آٹوکیٹ پہ کام کرنا ہوگا. آپ کے ساتھ کم از کم یہ ٹولز ہونی چاہیے. یہ آپ کے موبائل جو ہے جتنی بھی آپ کی ٹاپ پریورٹی چیزیں ہیں وہ آپ کے میئرنگ سافٹ ویئر سے بری ہونی چاہیے. آپ کے جیب میں بھی, حتیٰ کہ آپ کے جیب میں بھی میئرنگ ڈیوائس ہونی چاہیے. تو یہ میں آپ کو اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا انٹرسٹ, آپ کا موٹیویشن جتنے بھی ہے وہ آپ کو ادھر ہی سے سٹارٹ سے, جب آپ انجینئر بننا چاہتے ہو تو ادھر ہی سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہوگا. آپ کی ہاسٹل لائف جو ہے, آپ کی ہاسٹل لائف کو آپ نے ڈیوائڈ کرنا ہوگا. آپ کی ہاسٹل لائف سپوز آپ ایک آٹو موبائل انجینئر بننا چاہتے ہو تو کم از کم آپ کے 2 گھنٹے 4 گھنٹے آپ نے آٹو موبائل کمپنی کے ساتھ کام کرنا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ سول انجینئر بننا چاہتے ہو تو ہفتے میں 2-3 دن آپ نے کسی بھی
میسن اس کو کہہ سکتے ہیں، آپ کو کسی مستری وغیرہ کے ساتھ سے گزرنا ہوگا، اس کے دعا سلام لینا ہوگا، اس کے کام کرنے کے طریقے کو جانچنا ہوگا کہ کس طرح یہ کر رہے ہیں. تو یہ بیسک چیزیں ہیں، ہم اکثر ان چیزوں پر توجہ نہیں دیتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سپوز آپ ایک ایسا ٹیکسٹائل انجینئر ہو یا جو بھی انجینئر ہو، تو کم از کم کارخانے میں آپ نے ادھر اپنے بیسکس پہ کام کرنا ہوگا. یہ دوسری چیز میں آپ کو یہ جو جتنی بھی آپ کے رول آپ ایک پروفیشنل انجینئر پریکٹیکل فیلڈ میں آپ نے یہ بہت اہم ہے. آپ کا سپوز سافٹ ویئر انجینئر بننا چاہتے ہو، آپ کے ساتھ لیپ ٹاپ ہونے چاہیے. آپ نے کسی ایک چیز پہ کام کرنا ہوگا. کس چیز پہ کام کرنا ہوگا؟ آپ نے سپوز ایک ویب ڈیولپمنٹ ہے تو ویب ڈیولپمنٹ ہی میں آپ نے کام کرنا. ضروری نہیں ہے کہ آپ 100% مارکس لیں اور بات ختم. ہمارے بچے ادھر کیا کرتے ہیں؟ ہمارے بچے ادھر سارا توجہ، سارے جتنی بھی پوٹینشیل ہے وہ ضائع کرتے ہیں، وہی بکس کے پیچھے، وہی کتابی کیڑا پڑ جاتا ہے. تو آپ مہربانی کر کے اپنے 4 گھنٹے روزانہ کے حساب سے آپ نے پریکٹیکل پہ ضائع کرنا ہوگا. اگر آپ کسی جاوا میں کام کرنا چاہتے ہو، جاوا اسکرپٹ لکھنا چاہتے ہو، تو ادھر آپ نے جاوا میں اس کو ٹائم دینا ہوگا. سی شارپ سیکھنا چاہتے ہو تو سی شارپ کے بکس آپ نے بس اسی کو سلیکٹ کرنا ہوگا. ایسا نہ ہو کہ پہلے سیمسٹر میں آپ نے سی شارپ سلیکٹ کیا اور لاسٹ سیمسٹر میں آپ ویب پہ چلے گئے، تو آپ نہیں بن سکتے. اسی طرح اگر آپ کسی بھی فیلڈ کے مختلف انجینئر، اگر آپ نے انجینئر بننا ہے تو انجینئرنگ کے ساتھ ساتھ آپ نے وہی پریکٹیکل ٹولز کو اٹھانے ہیں اور وہی پریکٹیکل ٹولز پہ آپ نے کام کرنا ہے. اور یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ یا کسی بھی جگہ آپ نے اتوار گھر نہیں آنا ہے. آپ نے اتوار کو وہی کمپنی، وہی کارخانہ جو بھی ہو، وہی جا کے وہی سرو کرنی ہے. تو کم از کم آپ کا جو اسکل ہے، آپ کے کوالٹیز ہے، آپ کے جو بیسکس ہے وہ اس پہ بہت آپ کے اثر پڑے گا. تو سب سے پہلے آپ کے جو ایجوکیشن بیک گراؤنڈ ہے وہ BS ڈگری ہونی چاہیے. یہ BS ڈگری اس پہ آپ نے 4 سال گزارے ہیں، مگر یہ 4 سال گزارے ہیں صرف آپ نے اس ڈگری پہ، آپ نے ٹیکنیکل پہ نہیں گزارے ہیں. تو اگلے 4 سال آپ ٹیکنیکل پہ گزاریں گے، بجائے کہ اگلی 4 سال آپ ٹیکنیکل پہ گزارے، وہی 4 سال آپ نے ڈگری کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکل پہ بھی گزارنے ہوں گے. تو یہ ایجوکیشن بیک گراؤنڈ بہت ضروری ہے، ڈگری آپ نے لینی ہے. اکثر ہمارے یہ جو نئے بچے ہیں، نئے جنریشن ہے، اس کو ڈگری کا پتہ نہیں، اہمیت پتہ نہیں ہے کہ ہاسٹل میں، اسکول کالجز میں، یونیورسٹی میں بندے کا اپروچ کتنا بدل جاتا ہے. اس کے باڈی لینگویج، اس کے ایتھکس، اس کے جتنی بھی پروفیشنلزم، اس کا کمپیٹنس کتنا آ جاتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. آپ کی ڈگری آپ کے لیے بہت ضروری ہے. آپ کی ڈگری آپ کے لیے آپ کے کپڑے ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں زیورات خواتین کے کپڑے ہیں، آج کل زیورات تو تقریباً اسی طرح آپ کے کپڑے جو ہے آپ کی ڈگری ہے. آپ کی ڈگری پہ آپ کو پراؤڈ ہونا چاہیے. اور ساتھ ساتھ آپ کے جو جتنی بھی دوسرے ٹیکنیکل ایکسپرٹیز، یہ جو ٹیکنیکل ایکسپرٹیز کی بات میں کر رہا ہوں، اگر سپوز آپ جو بھی انجینئر بننا چاہتے ہیں تو اسی فیلڈ میں آپ نے کم از کم اسی 4 سال میں سے آپ نے یہ آدھے تو 2 سال جو ہے وہ اسی ٹیکنیکل فیلڈ کے میں لگانے ہیں. خواہ آپ نے جو بھی کرنا ہے، یہ نتھنگ از امپاسبل. اگر آپ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ گھر میں اپنا ایک ورک شاپ بناتے ہیں، تو بالکل آپ اپنے گھر میں بھی بنا سکتے ہو. الیکٹرانکس انجینئر، میرا خود ایک الیکٹرانکس DAE الیکٹرانکس کر چکا تھا اس وقت. تو میرے ساتھ اپنا ایک ورک شاپ تھا. میں ایون CRT جتنی بھی انجینئرز ہیں وہ جانتے ہیں CRT اور کیتھوڈ رے ٹیوبز اس کو کہتے ہیں. اس کے علاوہ جتنی بھی میں پرانی TVs، پرانے ڈائیوڈ، ٹرانزسٹرز اور یہ جو پرانے زمانے کے جتنی بھی TVs وغیرہ سب کچھ کو میں کھولتا تھا اور اس کو میں چیک کرتا تھا کہ کیا ہونا چاہیے. تو آپ کی 100% ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہونی چاہیے. اگر سپوز آپ الیکٹریکل انجینئر ہیں اور الیکٹریکل میں کچھ بننا چاہتے ہیں، تو آپ نے سیدھا پاور ہاؤس کی جانب جانا ہوگا. آپ نے سیدھا کسی بھی چھوٹے سولر کمپنی یا جو بھی ہے اس کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہنا ہوگا، اس کے ساتھ کام کرنا ہوگا. ادروائز آپ کی جو ڈگری
ہوگی آپ کو پھر آپ کی کسی بھی کام نہیں آئے گا. جب تک آپ ٹیکنیکل بندہ نہیں ہوں گے آپ کسی بھی فیلڈ میں آپ کام نہیں کر سکتے. اگر سپوز آپ الیکٹریکل انجینئر ہے تو ڈیفینیٹلی آپ نے کسی بھی الیکٹریکل کمپنی سے کچھ نہ کچھ تو سیکھنا ہوگا. یہ آپ کے ٹیکنیکل سکل ہے. ٹیکنیکل سکل کے بارے میں دوسرے میں آپ کے ٹیکنیکل سکل کے ساتھ ساتھ یہ ایک لائسنس کا مطلب ہے لائسنس اینڈ سرٹیفکیشن. لائسنس اینڈ سرٹیفکیشن تو آٹومیٹیکلی آپ کر چکے ہوں گے. یہ جتنی بھی آپ ڈگریز کر رہے ہو تو یہ آٹومیٹیکلی آپ کے جو مخصوص انجینئرنگ پروفیشنل انجینئرنگ یا جتنی بھی آپ کے کنٹری وائز جو انجینئرنگ کونسل ہے اس سے رجسٹر ہوتے ہیں. تو اس کی آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی. اگر آپ پرائیویٹ سے انجینئرنگ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ پرائیویٹ میں اس کو پھر آپ نے رجسٹر کرنا ہوگا. اس کے ساتھ آپ نے یہ ایکسپیرینس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایکسپیرینس کے بارے میں یہ کیا ساری اچھا جی. ایکسپیرینس کسی بھی فیلڈ میں جانے سے پہلے آپ نے اس چیز کا ایکسپیرینس حاصل کرنا ہوگا. اگر سپوز آپ خلیج میں جاتے ہیں تو آپ سے ایکسپیرینس مانگتے ہیں, اور ایکسپیرینس کا مطلب ہے آپ نے تو ادھر نہیں ہے, آپ فریش ہے, آپ ادھر جانا چاہتے ہیں یا ادھر ہی آپ نے کچھ کام کرنا ہوتا ہے تو آپ نے ایکسپیرینس لینا ہوگا. آپ نے اسی 4 سال کو یوٹیلائز کرنا ہوگا. آپ نے سبق بھی پڑھنا ہوگا اور اسی 4 سال کو آپ نے 2-3 گھنٹے میں آپ 2-3 گھنٹے یا ہفتے یا اتوار کے دن آپ نے ایکسپیرینس بھی لینا ہوگا. یہ بہت ضروری ہے, انجینئرس کے لیے بہت ضروری ہے. شاید میری باتیں آپ کو پسند نہیں آئی ہوں گی, کیونکہ ہاسٹل کی لائف میں میں خود بھی انجوائے کر چکا ہوں. ہاسٹل میں بندہ بہت ریلیکس ہوتا ہے, مگر یہ ریلیکسیشن جو ہے اسی 4 سال بعد آپ کی ریلیکسیشن ٹینشن میں تبدیل ہو جائیں گی. تو برائے مہربانی آپ جتنی بھی ریلیکس ہے اتنی ٹینشن کے ساتھ, اتنی سنجیدگی سے ساتھ آپ پریکٹیکل میں چھلانگ لگاؤ اور آپ ادھر ہی اپنا سب کچھ جو ہے اپنا سٹارٹ کرو اور اپنے آپ کو منواؤ. تو یہ پریکٹیکل ایکسپیرینس بہت ہی ضروری ہے. ہر کمپنی میں آپ کا پریکٹیکل ایکسپیرینس پوچھا جائے گا. اگر آپ کسی کمپنی میں جاتے ہو تو نو ڈاؤٹ کہ آپ کہہ سکتے ہو کہ یہاں میں کر سکتا ہوں, آئی کین ڈو ایوری تھنگ. سو یہ بہت ضروری ہے ایکسپیرینس آپ کا. کسی بھی فیلڈ میں آپ جب جاؤں گے تو آپ نے ایکسپیرینس بنانا ہے. آپ نے خود کوئی بھی کمپنی آپ کو ہائر نہیں کرے گا. ہر ایک بندہ آج کل ینگ سے ڈرتا ہے کہ یار ایکسپیرینس نہیں ہوتا, یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے. بہت کم پیسوں پہ آپ کو ہائر کرے گا. باہر کے جتنی بھی انجینئرس کو میں جانتا ہوں, جتنی بھی ٹیلی کام ہے, الیکٹریکل ہے, کیمیکل ہے, جتنی بھی ہے, اس کو میں جانتا ہوں, وہ سٹارٹ 1800 ریال یا 2000 ریال یا 2000 درہم پہ لیتا ہے. اگر آپ سٹارٹ 8,000 ریال اور 10,000 درہم یا 8,000 درہم سے سٹارٹ کرنا چاہتے ہو تو آپ نے اپنے بیسکس پہ کام کرنا ہوگا. آپ نے کم از کم ایک آزاد ویزا جب آپ لے رہے ہو نا, تو اسی آزاد ویزے کو آپ اسی پیسوں کو آپ نے اپنے آپ پہ لگانے ہوں گے. تو یہ ایکسپیرینس آپ نے ادھر سے سیکھنا ہوگا. تو یہ دوسری کمپیوٹر سکل ہے. آپ آٹومیٹیکلی آپ کے جتنی بھی ڈپارٹمنٹ میں کمپیوٹر ہوتے ہیں, کمپیوٹر لیب بھی ہوتے ہیں, آپ کے ٹائپنگ, آپ کے سکل, اس کے علاوہ آپ کے اپنی سپوز آٹوکیڈ پہ کام کر رہے ہو تو آٹوکیڈ پہ آپ کے سپوز سول انجینئرس ہو تو آٹوکیڈ پہ آپ کی 100% 110% آپ کی کمانڈ ہونی چاہیے. ساتھ ساتھ جتنی بھی کمپیوٹر ریلیٹڈ لوگ ہیں یا جتنی بھی سسٹم انجینئرز ہے یا کمپیوٹر سے جو سافٹ ویئر انجینئرز ہے, وہ بھی آپ کے ڈیٹا, آپ کے جو
کمپیوٹر اسکل ہے وہ بھی 110% ہونی چاہیے. یہ بہت ہی ضروری ہے. کمپیوٹر کو ہر ایک انجینئرس کا جتنی بھی انجینئر جس اسپیڈ سے بھی ہو وہ کمپیوٹر کو لیب میں یوز کریں گے. تو آج سے جب تک آپ نے کمپیوٹر اپنے ساتھ نہیں رکھا ہو, آپ کمپیوٹر پہ آپ کام نہیں کیا ہو, آپ پرفیکٹ انجینئر نہیں بن سکتے. یہ کمیونیکیشن اسکل بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ کے لائف میں. آپ کے کمپیوٹر جتنی بھی آپ کمیونیکیشن اسکل میں آپ کو کیا بتاؤں. سپوز ایک کمپنی میں آپ جاؤں گے تو ادھر آپ کے مختلف کنٹریز کے لوگ ہوں گے, مختلف کلچر کے لوگ ہوں گے, مختلف قسم کے لوگ ہوں گے. یا آپ کو انگلش آتی ہو تو بعض لوگوں کو انگلش نہیں آتی, ان کو اردو آتی ہے, کسی کو عربی آتی ہے, کسی کو پشتو آتی ہے, کسی کو کچھ بھی آتی ہے. تو آپ نے کسی بھی اپنے آپ ایز اے ٹیم ان ساروں لوگوں کو اپنے ساتھ چلانا ہوں گے. اور آپ نے ان لوگوں کو جو ہے ان لوگوں کی کمیونیکیشن جو ہے اس کو کسی بھی طریقے سے آپ کا ان کے ساتھ کمیونیکیشن ہونا چاہیے. اور ساتھ ساتھ دوسرے آپ کے جو جتنی بھی کمیونیکیشن ہے وہ اسٹرانگ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. آپ کی ٹیم کا آپ کے ساتھ ایک اسٹرانگ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. ٹیم ورک اینڈ کولیبریشن, آپ کا جس طرح آپ کے ٹیم کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو تو تب آپ ان سے کام لے سکتے ہو. اگر کسی بھی کمپنی میں کوئی بھی بندہ اگر دل میں آپ آ جائے یار یہ بندہ مجھے اچھا نہیں لگتا, تو یہ آپ کے پروفیشنلزم کو افیکٹ کرتا ہے. کسی بھی بندی کو اچھائی کی برائی یا اچھائی اور برائی آپ نے اس کی پرفارمنس پہ کرنی ہوگی. کسی بھی آپ کی سپوز اس کے بال بڑے ہیں یا کسی کی اخلاق اچھے ہیں یا برے ہیں, جو بھی ہے آپ کی اخلاق اچھی ہونی چاہیے, آپ کا کردار اچھا ہونا چاہیے, آپ کی ایتھک اچھی ہونے, آپ کا کمیونیکیشن اچھا ہونا چاہیے. آپ نے کم از کم اپنے آپ پہ خرچ کرنا ہوگا. اسی پریکٹیکل لائف میں, اسی اسٹوڈنٹ لائف میں یہ چیزیں آپ نے سیکھنی ہوں گی. یا پریکٹیکل لائف میں آپ جاؤں گے تو ادھر آپ نے اپنے اسکل پہ اپنی ایتھک پہ اپنی ٹیم ورک ان چیزوں پہ کام نہیں کرنا ہوگا. آپ نے اپنے ڈائریکٹ کام پہ کام کرنا ہوتا ہے. تو پھر اس طرح ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کی ٹیم آپ کے ساتھ ہو اور آپ اپنی ٹیم کے ساتھ فل کوآپریشن میں ہو, اور آپ کی ٹیم آپ کے لیے دن رات تیار ہو اور دن رات کام کرنے کو تیار ہو. ایسا وقت بھی آتا ہے کہ آپ کے اپنے کے بعض بندے جو ہے وہ 12 بجے یا 1 بجے کے بعد چھٹی پہ چلے جاتے ہیں اور آپ کو سارا کام کرنا پڑتا ہے. رات کے وقت بھی آپ کے کام کرنا پڑتا ہے. تو پھر کیا کرنا ہے, تو اگر آپ کے انجینئرز آپ کے اسٹاف آپ کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ ہو تو یہ اینی ٹائم آپ کے لیے یس باس کہہ سکتے ہیں. تو یہ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. اور ساتھ ساتھ یہ ایک ٹیم ورک میں آپ ان 2-3 قدم آگے ان سے ہوں گے, مگر پھر بھی یہ آپ کے ساتھ ایک سب میں ہوں گے. ہاں, دوسری پرابلم سالونگ سکل, آپ کے پرابلم سالونگ سکل ہونے چاہیے. آپ کے سکل, آپ کے کامن سینس, آپ کے جتنی بھی آپ کے سکلز ہوں گے اور آپ کے کامن سینس ہوں گے تو یہ آپ کے کام آئیں گے. آپ کم از کم پرابلم سالونگ میں اس کا مطلب ہے آپ کے جتنی بھی آپ ایک بہترین پرابلم سالور ہوں, اور آپ کے انالیٹیکل اور کریٹیکل سکل اور تھنکنگ سکل بہت ضروری ہے کہ آپ کے کام آ سکے. تو یہ پرابلم سالونگ آپ کے بیسک انجینئرنگ میں بھی آتے ہیں. اس کے ساتھ اگر آپ ایک بہترین انجینئر بننا چاہتے ہو اور پریکٹیکل فیلڈ میں آپ کو ایک بہترین اپرچونٹی آپ گین کرنا چاہتے ہو تو آپ کو اب میں یہ کوالٹی بھی ہونی چاہیے کہ جتنی بھی ڈیٹیلز ہو اس کو اٹینشن دینا ہے, اور ساتھ ساتھ اپنے جتنی بھی اسٹاف کو بھی اور جتنی بھی آپ کی اٹینشن کوالٹی جو ہے وہ 100% ہونی چاہیے. آپ کی کیلکولیشن, آپ کی ڈیزائننگ, آپ کے پلان وہ بہترین ہونے چاہیے. آپ کے اور دوسری بات پروجیکٹ مینجمنٹ میں آپ کے جو جتنی بھی نالج ہے وہ ہونی چاہیے. اگر آپ ابھی اسٹوڈنٹس بھی ہے تو آپ نے گوگل پہ آپ جہاں بھی سرچ کر سکتے ہو پروجیکٹ مینجمنٹ کے. آپ کے اپنے بکس, اپنے سبجیکٹ بھی
پروجیکٹ مینجمنٹ پہ ہوں گے اور ہوئی ہے بھی. تو اسی طریقے سے آپ نے کس طرح سے پروجیکٹ کو چلانا ہے, کس طرح سے اس کو فائنل تک پہنچانا ہے, اور کسی طرح آپ کو اس کے لیے آپ نے اسٹاف ہائر کرنا ہے, کس طریقے سے آپ نے کام کو پریارٹی پر لینا ہے, کس طریقے سے آپ نے اپنے مختلف ڈپارٹمنٹ اس کے چلانے ہیں. تو یہ پروجیکٹ مینجمنٹ کے اہم حصے ہے. اور دوسری بات ایتھیکل سٹینڈرڈ, آپ کا اخلاق یہ بہت ہی معنی رکھتا ہے. اگر آپ کمپنی میں ہو تو آپ کو ہزاروں ایسے لوگ ملیں گے جو چوری کرتے ہو, ڈاکہ, یہ بھی ٹائم پاس وغیرہ نہیں. اگر آپ انجینئرز ہے اور بہترین انجینئر ہے تو آپ یہ ساری چیزیں, یہ ساری کوالٹیز, سپوز آپ کی بہترین کوالٹی یہ ہوگی کہ آپ پہ ٹرسٹیبل ہوں گے, آپ پہ کوئی بھی بندہ ٹرسٹ کر سکتا ہے. انجینئرز کے ساتھ سب سے قیمتی اور اہم چیزیں ہونی چاہیے ہوتے ہیں اکثر بھاری مشینری, اس کے علاوہ اہم ڈیٹا ہوتا ہے. تو ساتھ ساتھ کمپنی کے اگر سسٹم انجینئر ہو تو کمپنی کے بہت ہی حساس ڈیٹا آپ کے پاس ہوتا ہے, تو آپ پہ ٹرسٹ ہونا چاہیے. آپ کا باڈی لینگویج, آپ کا پیس اسٹرکچر ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ, کے باس, کے کوئی بھی بندہ آپ پہ ٹرسٹ کر سکے. تو یہ ٹرسٹ ورتی ہونا چاہیے آپ. اور آپ نے یہ چیزیں جو ہے اپنے بچوں کو بھی سکھانی ہے. سپوز آپ نے یہ چیزیں آپ کے بچپن 9, 10, فرسٹ ایئر, سیکنڈ ایئر میں بھی آپ کے بچوں کو آپ میں بھی ہونی چاہیے. جب آپ انجینئرنگ میں جائیں تو ادھر بھی آپ نے اپنے اسکل پہ کام کرنا ہوتا ہے. تو ساتھ ساتھ یہ چیزیں بہت ضروری ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب کمپنی میں جاؤ گے, آپ کسی بھی کمپنی میں جاؤ گے, آپ جہاں بھی جاؤ گے تو آپ کو ادھر کی سیفٹی کی اویئرنیس ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ جائیں اور آپ کے گلوز نہ ہو, آپ کا جو ہیلمٹ نہ ہو, یا کوئی اور مسئلہ ہو, اور آپ سیدھا جاؤ. ادھر مختلف کمپنیوں کے مختلف کام ہوتے ہیں, کیمیکلز ہوتے ہیں, اس طرح کے کوئی بہت زیادہ. اور سیفٹی میں آپ کے جو سینئر موسٹ آپ کو دیکھ لے, آپ کو آبزرو کرے, آپ کا مشاہدہ کرے, تو 5 منٹ کے اندر آپ کو فارغ کر سکتے ہیں. تو یہ چیز بہت ضروری ہے. سیفٹی پہ آپ کے کام کرنے پڑتے ہیں. آپ نے ادھر فیلڈ میں کام نہیں کرنے پڑتے ہیں. جب آپ کسی بھی انٹرویو کے لیے جائیں گے تو آپ نے کبھی بھی یہ نہیں کہنا ہے کہ آئی کین ڈو سر. تو آپ نے سیدھا حصہ کرنا ہے کہ آئی کین ڈو دس, آئی کین ناٹ ڈو دس کا لفظ نہیں نکالنا ہے. نہیں کا لفظ نہیں ہوگا. انجینئر ایک آل راؤنڈر ہوتا ہے, اور آل راؤنڈر کا کام ہوتا ہے ہر ایک کام کر سکتے ہو. اور ٹیکنیشین کا کام ہو, آپ نے کم از کم یہ جتنی آپٹیکل فائبر کے یہ جو جوائنٹ ہے, کم از کم اس کے لگانے کی میں 10-15 منٹ نہیں لگتی. اس کے بھی آپ تربیت سیکھ سکتے ہیں, آپ اسی کو بھی سیکھ لیں. تو یہ جتنی بھی بیسکس ہیں آپ نے اس پہ کام کرنا ہے. تو یہ سیفٹی اویئرنیس کا مطلب ہے کہ آپ کی کمپنی کے سیفٹی اور سب کچھ سے واقف ہو. اور کنٹینیوس لرننگ, ساتھ آپ نے کنٹینیوس لرننگ بھی کرنی ہوتی ہے. آپ نے جہاں بھی کام کرنا ہوتا ہے تو اسی میں آپ نے اور بھی جانا ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے آپ نے کسی بھی جونیئر سے بھی لرننگ میں آپ نے ہار محسوس نہیں کرنی. آپ جونیئر سے بھی سیکھو گے, سینئر سے بھی سیکھیں گے, اور ساتھ انڈیویجولی بھی آپ سیکھ سکتے ہو. اور دوسری بات فزیکل اسٹیمنا فار سرٹن فیلڈس. اصل میں یہ ان لوگوں کے لیے, سافٹ ویئر انجینئرز جو ہے وہ روزانہ 10-15 گھنٹے سسٹم پہ بیٹھ جاتے ہیں, تو آٹومیٹکلی اس کے بیک کا مسئلہ آتا ہے. اس کے علاوہ سول انجینئر جو ہے وہ فیلڈ میں جاتے ہیں, تو آپ کے لیے کم از کم 1 گھنٹہ 2 گھنٹے آپ نے کم از کم اپنے صحت کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے. تو ایک انجینئر جب آپ بن جاؤ گے تو ساتھ یہ بھی ہوں گے کہ آپ کم از کم گیمز, فٹ بال, کرکٹ وغیرہ, اس کا بھی اہتمام کیا کریں. اپنے دن کا 1 یا آدھا گھنٹہ آپ نے کرکٹ پہ یا فٹ بال پہ یا جو بھی ہو جم پہ, اس پہ دینا پڑتا ہے. کیونکہ آپ نے آگے جا کے کسی کمپنی کو سنبھالنی ہوتی ہے. اپنی کمپنی ہو خواہ کسی اور کی کمپنی ہو, تو آپ نے اس کو سنبھالنا ہوتا ہے. اپنی کمپنی کے لیے بزنس لانا پڑتا ہے. آپ نے ہی بزنس کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. تو اسی وجہ سے اس کے لیے آپ نے دن رات کام کرنے پڑتے ہیں. جب دن رات کام کرنے پڑتے ہیں تو یہ دن رات آپ کے اسٹیمنا کو نیچے
کہلاتی ہے. تو اس کے لیے آپ کا صحت مند ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اگر آپ لوگوں نے اس سے کچھ سیکھا ہو تو برائے مہربانی کمنٹس میں بھی کہہ سکتے ہو, اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہو. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.